الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم قرآن کریم کے 25ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے 25ویں پارے کا آغاز سورۃ حامیم سجدہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 25ویں پارے کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم صرف اسی کے پاس ہے، اس طرح ہر اگنے والے پھل کا علم اسی کے پاس ہے، اور ہر عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ خود بنانے والے ہیں اس لیے اس سے کوئی چیز چھپی چھپی نہیں ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کافروں کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہوں نے میرا شریک قرار دے رکھا تھا، تو کافر کہیں گے کہ ہمیں ان کی کچھ خبر نہیں، جن کو وہ خدا کے سوا پکارتے ہوں گے وہ سب غائب ہو جائیں گے، اور کافر یقین کر لیں گے کہ آج اللہ کے سوا کوئی مخلص نہیں، اس کے در کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں، لیکن اس موقع پر کسی کا ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں فرماتے ہیں کہ انسان بھلائی کی دعا کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لیکن جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور آگ توڑ بیٹھتا ہے آس کو۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں بھی، یہاں تک کہ انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے۔ اس کے بعد سورہ شعراء ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہیں پر اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عربی کی وحی کی ہے تاکہ آپ ام القری مکہ مکرمہ اور اس کے گرد بسنے والوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں جس کی آمد میں کوئی شک نہیں، اور جب ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے وہ سب کے سب اپنی بستیوں، اپنے علاقوں، اپنی اقوام کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع انسانیت کا رہنما بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ مکرمہ سے شروع ہوئی جو بستیوں کی ماں یعنی ان کا مرکز ہے، اس کے بعد یہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا تو آپ اس دن ظالموں کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوف زدہ دیکھیں گے، اس کا وبال ان پر آ کر رہے گا۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں دین کی دعوت کے سلسلے میں کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور چاہوں گا کہ میرے عزیز و اقارب سے پیار کا سلوک کیا جائے۔ انبیاء علیہ السلام دعوت دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس کے بدلے وہ دنیا کی زندگانی اور عائشوں کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اس سورہ میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک اور مقام پر ارشاد ہوا اگر اللہ تعالیٰ انسانوں پر گرفت فرمائے تو زمین پر کوئی مخلوق زندہ باقی نہ رہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے تمام کام مشاورت سے طے ہوتے ہیں، یعنی حقیقی مسلمان ہر کام میں اپنی رائے کو مقدم سمجھنے کے بجائے مشاورت کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ سورہ شعراء کے بعد سورۃ زخرف ہے۔ سورۃ زخرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے، اس کو پڑھ کر وہ شعور حاصل کرتے تھے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے نزول سے قبل قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا۔ اس
سورہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. انہوں نے اپنے والد اور قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں. میرا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں بھی جاری فرما دیا تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے رہیں. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی معدانہ روش کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بااثر شخص پر کیوں نہیں اترا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں دیا کہ میری رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کے اختیار میں ہے. میں جب چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں اپنی رحمت کو اتار دیتا ہوں. اس سورہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیطان کو ان کا ساتھی بنا لیتے ہیں اور ہدایت سے وہ بھٹک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بندے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. ان کو بنی اسرائیل کے لیے نشانی بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے اور حدیث پاک میں اس بات کی صراحت ہے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے جلوہ میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر اتریں گے. خنزیر کو قتل کریں گے, خنزیر کو صلیب کو توڑ دیں گے, جزیے کو موقوف کریں گے اور فتنہ دجال کا خاتمہ فرمائیں گے. اس کے بعد سورۃ دخان ہے. سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا. سورۃ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا. ان کے پاس ایک عزت والے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے جنہوں نے اس سے کہا کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو, میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا ایماندار پیغمبر ہوں اور اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار نہ کرو. بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں. فرعون نے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کرنے کی دھمکی دی. جناب موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کرو. اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو کر رہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا اے رب یہ تو مجرموں کی قوم ہے. تو اللہ نے ان سے کہا آپ میرے بندوں کو لے کر کے رات میں نکل جائیے, آپ کا پیچھا کیا جائے گا, آپ کے لیے ہم سمندر کو ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے. بے شک یہ تعاقب کرنے والے ڈوبنے والا لشکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو سرکش و حد سے تجاوز کرنے والے فرعون کے رسوا کو عذاب سے نجات دی. اس کے بعد سورۃ الجاثیہ ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں نشانیاں ہیں. صبح ایمان والوں کے لیے انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں. یقین رکھنے والوں کے لیے صبح اور شام کی گردش میں اور آسمان سے اترنے والے پانی میں ہے. پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں. ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان سمندروں میں کشتیوں کو چلایا جائے, اس کے فضل کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت و نبوت دی, پاکیزہ رزق بھی دیا, ان کو جہانوں پر فضیلت دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور یہ فضیلت بنی اسرائیل سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کے سپرد کر دی اور ترغیب دی کہ یہود و نصارہ کی خواہشات کو کوئی اہمیت نہیں دینی, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.